اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ کی حضرت خضر سے ملاقات کا واقعہ سناؤں گی۔ ایک دفعہ آپ اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے جہاں دو سمندر ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا، میں تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا، جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اسی جگہ پر واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجئے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا، تم نے خواہ کشتی توڑ دی، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا، میں بھول گیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا، بغیر کسی قصور کے ان کو مار ڈالا، آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر انہوں نے کہا، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں کولوا قرار ہوا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگ نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دنوں دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو ان سے اس کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے نے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصور کا مطلب سن لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اس سے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیتا تھا۔ میں نے اس کو توڑ دیا تاکہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی نہ لے گا۔ رہا لڑکے تو اس کی ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ سرکش اور کافر تھا۔ ڈرتا تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے۔ میں نے قتل کر دیا کہ اللہ انہیں مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے۔ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دونوں لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اس طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پر صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصہ تک بنی اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائی کی تاکید کرتے رہے اور آخرکار اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو ان کو توڑ عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے۔ وہ اگر پھر بھی نافرمانی کرتی رہتی ہے تو اس کو کچھ عرصے کے لیے بالکل ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل غفلت میں پڑ جائے، پھر ایک دم اللہ کا سخت عذاب آ کر اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ فرعون خود کو خدا کہلاتا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو ختم کر دیا۔ دوسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جو قوم بہت عرصہ تک کسی کی غلام رہتی ہے اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت بہادری ختم ہو جاتی ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار وہی غلامی کی باتیں کرے جس طرح بنی اسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کی۔ تیسرا سبق ہم کو حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔